اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں کے مقابلہ میں سخت ہیں وہ آپس میں مہربان ہیں۔ اور اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی وہ سجدے میں ہوں گے اور کبھی وہ رکوع میں، اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی عبادت کے اثر بوجھا تاثیر ان کی سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہے۔ اچھی طرح سے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں ارشاد ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون والذین هم فی ایمانہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک هم الوارثون والذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ بے شک کامیابی اور فلاح کو پہنچیں گے وہ مومن جو اپنے نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو لغوات اور عرائض کرتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں یا اپنے اخلاق کو درست کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بجائے اپنی بیوی اور اپنے باندھی کے کہ ان میں کوئی حرج نہیں، البتہ جو ان کے علاوہ اور جگہ شہوت پوری کرنا چاہے وہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ فردوس جنت کا اعلیٰ اور افضل ترین حصہ ہے، وہاں سے جنت کی نہر جاری ہوتی ہے، اسی پر عرش الہی ہوگا۔ جب تم جنت کی دعا مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ دوسری جگہ نماز کے بارے میں ارشاد الہی ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِینَ یظنون أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَإِنَّهُمْ إِلَیہِ راجعون۔ یعنی بے شک نماز دشواری ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشواری نہیں۔ وہ لوگ ہیں جو اس کا خیال رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے قیامت کے دن ملنے والے ہیں اور مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی تعریف میں ایک جگہ اور ارشاد خداوندی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ایسے گھروں میں جن کے مطابق اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کو بلند کیا جائے، میں اللہ
ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان میں صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو اللہ کی یاد میں اور نماز قائم کرنے میں اور زکوٰۃ کے دینے میں نہ تو تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت غفلت میں ڈالتی ہے، وہ لوگ ایسے دن کی سختی سے ڈرتے ہیں جس دل و آنکھ الٹ دیے جائیں گے، یعنی قیامت کا دن۔ اور وہ لوگ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ان کو عطا فرمائے اور بدلہ میں بھی بہت زیادہ انعامات اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ اور اللہ جل شانہ تو سب جس کو چاہتا ہے بے شمار عطا فرما دیتا ہے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیرے رحمت کے ہم ہے ہر وقت ہر دم کھلے۔ اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی سے، اکڑ کر نہیں چلتے، اور جب ان سے جاہل لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام، یعنی سلامتی کی بات کرتے ہیں، اور جو فریشر کی ہو یہ بس دور سے ہی سلام۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو رات بھر گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرنے میں اور نماز کے کھڑے رہنے میں۔ آگے ان کی اور چند اوصاف ذکر فرمانے کے بعد ارشاد کیا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلام خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ یہی لوگ ہیں جو جنت کے بالا خانے بدلہ میں دیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، یہ دین پر ثابت قدم رہے، اور جنت میں فرشتوں کی طرف سے دعا و سلام سے استقبال کیا جائے گا، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی اچھا ٹھکانہ ہے اور رہنے کی جگہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے والملائکۃ یدخلون ربہم من کل باب وسلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یعنی اور فرشتے ہر دروازہ سے داخل ہوں گے اور کہیں گے تم پر سلام اور سلامتی ہو اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا، یہ دین پر مضبوطی اور ثابت قدم رہے۔ بس کیا یہی اچھا انجام کار ٹھکانہ ہے؟ انہی لوگوں کی تعریف میں دوسری جگہ ان الفاظ میں فرمایا گیا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون، یعنی وہ لوگ ایسے ہیں جو رات کو ان کے پہلو ان کے خوابگاہوں اور بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں کہ نماز پڑھتے رہتے ہیں اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور ثواب کی امید سے پکارتے رہتے ہیں، اور ہمارے عطا کیے ہوئے چیزوں سے خرچ کرتے ہیں۔ سو کوئی بھی انہیں جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پردہ غیب ہے جو موجود ہے، جو بدلہ میں ان کے نیک اعمال کا انہیں لوگوں کی شان میں ہے۔ قرآن مجید میں کثرت سے ارشاد ہے کہ فرشتے ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک جماعت ان کی ایسی ہے کہ قیامت تک رکوع میں
رہے گی، اور ایک جماعت ایسی ہے کہ ہر وقت سجدہ میں مشغول رہتی ہے، اور ایک جماعت اسی طرح کھڑی رہتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے مومن کے لیے ہر اکرام و اعزاز فرمایا ہے کہ ان سب چیزوں کا مضمون اس کو 2 رکعت نماز میں عطا فرما دیا، تاکہ فرشتوں کی ہر عبادت سے اس کو حصہ مل جائے، اور نماز میں قرآن شریف کی تلاوت ان کی عبادتوں پر اضافہ ہے، اور جب یہ فرشتوں کی عبادتوں کا مضمون ہے تو انہیں کسی شفاعت سے اس میں لطف میسر ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے لیے اپنی کمر اور پیٹ کو ہلکا رکھو، مطلب یہ ہے کہ بہت سے جھگڑے اپنے پیچھے نہ لٹکائے رکھو، اور کھانا کم کھاؤ کہ اس سے کاہلی اور سستی پیدا ہوتی ہے۔